آج جو لوگ اسلام دشمنی میں آ کر اسلام کی مخالفتیں کر رہے ہیں، انسانیت کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش کے نتیجے میں وہ انسانیت کو آگ کے گھڑوں میں جھونک رہے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، وہ یہ بات اچھی طریقے سے جان لے کہ وہ جانے انجانے میں اسی تقدیر سے ٹکرانے والے ہیں جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے سے مقرر کر رکھی ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل نہبطوا منہا جمیعا فإما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے سامنے ایک حقیقت کو واضح کرنا تھا، وہ حقیقت جسے پہلے بھی چھپایا گیا اور آج بھی چھپایا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی 2 آیاتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سب لوگ یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب میرے پاس سے تمہاری طرف ہدایت آئے گی، رہنمائی آئیں گی، تو جو اس ہدایت اور رہنمائی کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے کسی خوف، رنج اور غم کا موقع نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جو جھٹلائیں گے اور انکار کریں گے میری آیتوں کو، تو ایسے ہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ اتر جاؤ سب کے سب، اس میں ایک بڑا واقعہ چھپا ہوا ہے، اور اسی واقعے سے دنیا کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، انسان کو بنایا، تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سوائے ابلیس کے، شیطان کے، سب نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، تو میں کیوں اس سے سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ غرور اور گھمنڈ تجھے کہاں سے آ گیا؟ تیرے لیے تو یہی کافی تھا کہ میں نے تجھے حکم دیا تو تو میری اطاعت اور فرمانبرداری بجا لاتا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے، اس وقت جب تو تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور میں انہیں بہکاؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور تو اکثر بندوں کو نافرمان پائے گا۔ اب اس سے غلطی سرزد ہوئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غلطی کی معافی تلافی کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اپنی غلطی پر وہ اڑ گیا، ڈھٹائی اس نے دکھائی، غرور اور گھمنڈ اس کے اندر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت ملامت کر دی۔ اور جب یہ چیلنج اس نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی، اور یہ بات کہی کہ جا تو اپنی کوششیں کر لے، میرے جو خاص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے میں انہیں اور تجھے سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، شیطان نے انہیں پھسلایا، ان سے نافرمانی کروائی، اور جب ان سے نافرمانی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، معافی تلافی کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب 2 رویے یہاں سامنے آتے، ایک وہ شیطان کا، ابلیس کا رویہ تھا کہ اپنی غلطی پر وہ اڑ گیا اور لعنت اور ملامت کا مستحق ہوا۔ دوسری طرف انسان ہے جس سے غلطی ہوئی تو اس نے اپنی غلطی کو مانا اور اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس پر متوجہ ہوا اور اسے معاف کر دیا۔ تو اگر غلطی ہو رہی ہے تو غلطی کو ایکسیپٹ کرنا اور اس پہ معافی تلافی کرنا، یہ انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ انسان کا رویہ ہے، یہ انسان کے لیے یہ زیبا دیتا ہے انسان کو۔ جب نافرمانی ہوئی
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، تم اب سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب آئیں گی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، تو اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا بطور آزمائش، اور اب دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنا ہے اس کا انتظام کیا۔ کیا انتظام کیا؟ کہ میرے طرف سے ہدایت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت اور رہنمائی کے لیے کیا انتظام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، پھر ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کی، تورات، زبور، انجیل، یہ وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے اوپر نازل کی۔ اور پیغمبروں میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور نبیوں کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی کتاب نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، اب اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہونے والی۔ تو معاملہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ تو جب انبیاء اکرام آئے، انہوں نے دعوت پیش کی، لوگوں کو بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہارا رب کیا چاہتا ہے کہ تم کیسے زندگی گزارو۔ اس نے جو ہدایت اور رہنمائی تمہارے لیے بھیجی ہے اس کی اتباع تمہیں کرنی ہوگی، اسے تمہیں ماننا ہوگا، اسی رول اور ریگولیشن کو فالو کرنا ہوگا۔ تو کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ نے نہیں مانا۔ جن لوگوں نے مانا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وعدہ صادق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ میرے جو خاص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا، شیطان کے، چاہے تو کتنی ہی کوششیں کر لے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کو نہیں مانا، انبیاء اکرام کو نہیں مانا، ان کے اوپر شیطان کی بات صادق آتی ہے کہ تو اپنے اکثر بندوں کو نافرمان پائے گا۔ اب اکثر بندے اگر نافرمان ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی کہ میں شیطان کو اور اس کے پیروی کرنے والوں کو سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اب قرآن مجید آخری کلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ سے پہلے جو نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ آپ سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام تھے، جو بنی اسرائیل کے اندر مبعوث کیے گئے، بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی قرآن کے اندر کہ میں وہ کلام نازل کرنے والا ہوں جو تمہارے پاس آلریڈی پہلے سے موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو جب میں وہ کلام نازل کروں تو سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے مت بن جانا۔ لیکن انہوں نے ایسا کیا، چاہے پھر یہودی ہو، عیسائی ہو، ان کی کتابوں میں یہ بات طے تھی کہ ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے، ان کے اوپر ایمان لانا ہوگا، ان کی مدد کرنی ہوگی۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے ان کا انکار کر دیا، سوائے تھوڑوں کے، میکزیمم کوانٹٹی نافرمانوں کی۔ حالانکہ قابل غور بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں سب نے اسلام ہی کی دعوت دی، سب نے اسلام ہی کی دعوت دی، چاہے پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، ہارون علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام، کس بھی نبی کا آپ تذکرہ کر لیں، سب نے اسلام ہی کی دعوت دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بھی پیش کیا وہ بھی اسلام ہی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ کے رسول مبعوث ہوئے، جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا
تو اہل کتاب نے آپ کی مخالفت کی، جانتے بوجھتے کی۔ معلوم تھا کہ آپ برحق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، لیکن پھر بھی مخالفت کی۔ اور صرف یہی نہیں ہے، بلکہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں جو گرنتھ پائے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ پرانوں کے اندر، اس میں خاص طور سے بھوشیہ پران کو اگر آپ دیکھیں تو جتنی پرانوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں جتنی پیشن گوئیاں موجود ہے، اتنی دوسری کتابوں میں نہیں، لیکن یہاں پہ بھی چھپایا گیا، یہاں پر بھی چھپایا گیا، یہاں پر بھی بتایا نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میری آیتوں کا انکار کرے گی اور جھٹلائے گے، تو ایسے ہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آخری کتاب ہے، اور یہ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اب دنیا کو اسے فالو کرنا ہوگا، اس کے ماننے والوں کو تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب پوری دنیا کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سارے دنیا کے لیے ہے۔ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ تو اگر کوئی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہوگا، اسے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ماننا ہوگا، اس پر ایمان لانا ہوگا اور اسے فالو کرنا ہوگا، اس کی اتباع اور پیروی کرنی ہوگی، اس میں جو احکامات دیے ہوئے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونا ہوگا۔ تبھی جا کر ہم دوزخ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، تبھی جا کر ہم اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچ سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ آج جو لوگ اسلام دشمنی میں آ کر اسلام کی مخالفتیں کر رہے ہیں، انسانیت کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش کے نتیجے میں وہ انسانیت کو آگ کے گھڑوں میں جھونک رہے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، وہ یہ بات اچھی طریقے سے جان لے کہ وہ جانے انجانے میں اسی تقدیر سے ٹکرانے والے ہیں جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے سے مقرر کر رکھی ہے۔ اور ہمارا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے کہ ہماری تقدیر، اچھی بری تقدیر اسی کے ہاتھ میں ہے جس کے اوپر ہم نے ایمان لایا ہے۔ تو اب ہم تمام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کے اوپر چلنے والے بنیں گے، یا شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے بنائے ہوئے نظام، اپنے بنائے ہوئے چیزوں کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے۔ فیصلہ ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو سوچ سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔